جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہر صبح منڈے ٹو فرائیڈے آپ کے لیے آپ کا دل پسند پروگرام بریک فاسٹ شو لیے ہوئے حاضر ہوتا ہوں. تو جن بہن بھائیوں نے ابھی جوائن کیا ہے ہمیں، ان کو خوش آمدید اور صبح بخیر. کیسے ہیں جی آپ؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. آج پھر بڑی اچھی دھوپ نکلی ہوئی ہے جی، بڑا اچھا موسم ہے، اور کل بارش تھی اور آج خدا کا شکر ہے کہ کچھ موسم جو ہے وہ کچھ بہتر ہوا ہے. تو دونوں ہی اچھے ہیں جی، بارش بھی اچھی ہے، دھوپ بھی اچھی ہے. ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ لندن کے بہت سارے ایریاز جو ہیں وہ فلڈڈ ہیں اور وہاں پر لوگ جو ہیں وہ مشکل میں ہیں. اس طرح پاکستان میں دیکھ رہا تھا کہ جو مجھے نیوز ملی ہیں کہ راولپنڈی اسلام آباد میں وہاں پر جو سیلاب آیا ہوا ہے اور لوگ بہت زیادہ مشکل میں ہیں. تو بارش کئیوں کے لیے زحمت ہے، کئیوں کے لیے رحمت ہے، لیکن ہمیں ہر حال میں خدا ان کا شکر ادا کرنا ہے، خدا ان کی تعریف کرنی ہے. اور آج کی صبح جب ہم خدا ان کے پاک کلام کو سیکھنے کو ہیں تو ہمیں خدا ان کی دی ساری نعمتوں برکتوں کے لیے خدا ان کا شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے. تو آئیے ہم خدا ان کی شکر گزاری کرتے ہوئے اپنے آپ کو خدا ان کے کلام کے لیے تیار کریں. اور جیسے کہ میں ہمیشہ آپ سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ آپ مہربانی کر کے اس لنک کو ضرور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. بائبل ٹی وی گلوبل جو ہے یہ ایک ایسا مادھم ہے جس کے ذریعے خدا کا پاک کلام ہم دنیا کے کونے کونے تک پھیلانے کی کاوش کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں. اور خدا ان کا شکر ہے کہ اس مادھم سے، اس چینل سے لوگ خدا ان کا پاک کلام سیکھتے ہیں. آپ اس کو انٹرنیٹ پہ بھی دیکھ سکتے ہیں اور ہماری ویب سائٹ ہے www.bibletvglobal.com. یہ فری ایپ ہے جی، آپ کے موبائل پہ، اینڈرائڈ پہ اور ایپل پہ آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. یو ڈونٹ ہیو ٹو پے اینی تھنگ، اٹس اے فری ایپ. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایپل ٹی وی ہے اس پر آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. امیزون کی جو فائر اسٹک ہے وہ لیں اور اس پر آپ اس کو دیکھیں. میں وہ فائر اسٹک جو ہے وہ میرے پاس بھی موجود ہے، میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں. یہ ایک چھوٹی سی ڈیوائس ہے، اس کو اس کے ساتھ ریموٹ بھی ہوتا ہے اور اس کو آپ اپنے ٹی وی کی دیکھیں، یہ یو ایس بی کی جو لنک ہے اس کو آپ ٹی وی کے ساتھ لگا لیں اور آپ کو کوئی باکس لینے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی منتھلی آپ کو کسی کو پے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ صرف آپ نے لینی ہے. اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ اگر آپ مارکیٹ پلیس میں جائیں فیس بک پہ، وہاں پر آپ کو سیکنڈ ہینڈ بھی مل جائے گی اچھی. اور اگر آپ نہیں لینا چاہتے ہو تو اٹس اباؤٹ آئی تھنک 30-35 پاؤنڈ اتنے کی یہ ملتی ہے. تو آپ اس کو لے لیں اور اس کے ساتھ دیگر چینل بھی، صرف بائبل ٹی وی نہیں ہے بلکہ دوسرے چینل بھی آپ اس کو اس ڈیوائس کے ذریعے جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ جادو باکس ایک وہ میرے پاس یہاں پر موجود نہیں ہے، لیکن اس کا نام جادو باکس ہے اور اس پہ بہت سارے چینل جو ہیں وہ جتنے بھی کرسچن چینل ہیں وہ سارے آپ اس پہ دیکھ سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ اردو ہندی کے جو پروگرامز ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اور یہ جادو باکس جو ہے اٹس ویری پاپولر ان امریکہ، کینیڈا اینڈ ساؤتھ ایشیا. تو وہاں پر لوگ جو ہیں اس کو یوز کرتے ہیں اور جو چینلز ہیں ان کو دیکھ پاتے ہیں. تو اس کے علاوہ اور بہت سارے آئی پی ٹی وی باکسز ہیں جن پر آپ بائبل ٹی وی کو دیکھ سکتے ہیں. تو یہ وہ طریقہ کار ہے جس سے آپ بائبل ٹی وی گلوبل کو آپ دیکھ سکتے ہیں. تو آئیے تیاری کرتے ہیں جی خدا ان کے پاک کلام کے لیے. یہ تو میں وہ جیسے ہوتا ہے نا انگریڈینٹس کسی چیز کے بتانا، تو یہ کوئی رسوئی چینل تو نہیں ہے، لیکن بائبل ٹی وی گلوبل کے بارے میں جو انفارمیشن میں نے دینی تھی وہ آپ کو دے دی. اور اگر مزید بھی آپ کو انفارمیشن چاہیے ہو تو آپ ضرور مجھ سے رابطہ کریں. 007718992824. جی ہاں، یہ واٹس ایپ کا نمبر ہے. اس نمبر پر آپ اپنے میسیجز بھی کر سکتے ہیں، پریئر ریکویسٹ بھیج سکتے ہیں اور ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ای میل ہے جی nsamuel21@yahoo.com. تو آپ اپنی جو ریکویسٹ ہیں، اپنے کویسچن جو ہیں وہ آپ بھیج سکتے ہیں، اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کر سکتے ہیں کہ آپ کو پروگرام جو ہے وہ کیسا لگتا ہے. خدا کے پاک کلام کی طرف دھیان دیجیے. زبور 84 بہت خوبصورت زبور ہے. خداوندا تو لشکراندہ خدا ہے، ٹھکانہ تیرا مینوں چنگا لگا ہے، میری جان چاندی تیری بارگاہ نوں. بہت خوبصورت یہ زبور ہے. تو آپ ضرور سے گنگنائیے بھی اور خدا کی تعریف بھی کیجیے. لیکن میں اسے آپ کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں. آج کی صبح آئے لشکروں کے خداوند، تیرے مسکن کیا ہی دلکش ہیں. میری جان خداوند کی بارگاہوں کی مشتاق ہے، بلکہ گداز ہو چلی.
میرا دل اور میرا جسم زندہ خدا کے لیے خوشی سے للکارتے ہیں۔ آئے لشکروں کے خداوند، آئے میرے بادشاہ اور میرے خدا، تیرے مذبحوں کے پاس گوریا نے اپنا آشیانہ اور ابابیل نے اپنے لیے گھونسلہ بنا لیا۔ مبارک ہے وہ جہاں وہ اپنے بچوں کو رکھے، مبارک ہے وہ جو تیرے گھر میں رہتے ہیں، وہ سدا تیری تعریف کریں گے۔ مبارک وہ آدمی جس کی قوت تجھ سے ہے، جس کے دل میں سیون کی شاہراہیں ہیں۔ وہ وادی بکا سے گزر کر اسے چشموں کی جگہ بنا لیتے ہیں، بلکہ پہلی بارش اسے برتوں سے معمور کر دیتی ہے۔ وہ طاقت پر طاقت پاتے ہیں، ان میں سے ہر ایک سیون میں خدا کے حضور حاضر ہوتا ہے۔ آئے خداوند لشکروں کے خدا، میری دعا سن، آئے یعقوب کے خدا کان لگا، آئے خدا، آئے ہماری سپر دیکھ اور اپنے ممسوح کے چہرے پر نظر کر، کیونکہ تیری بارگاہوں میں ایک دن 1000 سے بہتر ہے۔ میں اپنے خدا کے گھر کا دربان ہونا شرارت کے خیموں میں بسنے سے زیادہ پسند کروں گا، کیونکہ خداوند خدا آفتاب اور سپر ہے۔ خداوند فضل اور جلال بخشے گا، وہ راست رو سے کوئی نعمت باز نہ رکھے گا۔ آئے لشکروں کے خداوند، مبارک ہے وہ آدمی جس کا توکل تجھ پر ہے۔ خداوند کے خوبصورت پاک کلام کے پڑھے، سنے اور سمجھے جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔ آئیے دعا مانگیں۔ خداوند لشکروں کے خداوند، بحر و بر کے خالق اور مالک، تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم تجھ پر توکل کر سکتے ہیں، تجھ پر بھروسہ کر سکتے ہیں، کیونکہ خداوند جو تجھ پر بھروسہ کرتے ہیں تو انہیں کبھی بھی شرمندہ نہیں ہونے دیتا۔ پیارے خداوند، تو قادر مطلق ہے، تو کل آج بلکہ ابد تک یکساں ہے۔ ہم تیری قدرت کے لیے، تیرے عجائب کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں، تیری ساری مہربانیوں کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں۔ التجا کرتے ہیں پیارے خداوند، آج کے سارے پروگرام میں، ساری عبادت میں خداوند تو ہماری مدد کرنا، ہماری عقلوں کو روشن کرنا۔ تیرے لوگوں کے لیے خداوند میں تیری برکت چاہتا ہوں، ان کی لگن کے لیے، ان کی محبت کے لیے تیرا شکر کرتا ہوں۔ خداوند دعا کرتے ہیں کہ تو ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم تیرے یسوع نام کو عزت اور جلال دیں۔ جہاں جہاں بھی تیرے لوگ اس آواز کو سنتے ہیں، تیرے کلام کو سیکھتے ہیں، خداوند تو ان سب کو اپنی پناہ میں لینا اور بڑی برکت دینا۔ ان سارے اکوپمنٹ کو خداوند میں تیرے ہاتھوں میں دیتا ہوں، سارے کنٹرول کو سنبھال، اور اے پیارے خداوند بڑی مدد کر۔ تیرے یسوع نام میں یہ دعا کرتے ہیں، آمین۔ عزیز بھائی، خداوند کی ستائش کرتے ہیں، خداوند کی ہم کرتے ہیں، بڑھتے ہیں جب اپنی خوبصورت کوائر کی جانب، ایسٹرن ایشین یونائٹڈ ریفارم چرچ کی کوائر کی طرف، اور خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں اس کی مہربانیوں کے لیے۔
नैना बिना जग में फिरता रहा कौन दिखाए, बड़ा ही खूबसूरत ये गीत। और इससे हमारी जो यादें जुड़ी हुई हैं कन्वेंशनों की, जब हम रावलपिंडी में कन्वेंशन पे इन गीतों को गाया करते थे। वो एक बड़ा खूबसूरत गीत हम गाते थे, यीशु नाम में कुदरत पाई जाती है, पाक कलाम में कुदरत पाई जाती है। और ये सारे जो गीत हैं ये बड़े ही खूबसूरत गीत होते थे और हम सब बड़े शौक के साथ इनको गाया करते थे। और मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ अपनी इस कांग्रेगेशन के लिए, डेस्टिनेशन यूनाइटेड रिफॉर्म चर्च के लिए, जहाँ पर हम ट्रेडिशनल जो मज़ामीर हैं, जो गीत हैं, उनको गाते हैं और बरकत पाते हैं। तो अगर आप हमें ज्वाइन करना चाहें तो अजीज़ो ज़रूर, अगर आप किसी और चर्च में आप नहीं जाते तो ज़रूर आप हमें ज्वाइन करें। संडे को सुबह 10:30 बजे हम इंग्लिश में बात करते हैं। और ये मैं खुदा का शुक्र करता हूँ कि पहला एशियन चर्च है जिसकी अपनी इंग्लिश में जो इबादत होती है। बहुत सारे चर्चेज हैं जो कि रेंट पे हैं और दूसरे चर्चेज में वो जगह लेके तो वहाँ पर इबादत करते हैं। लेकिन हमें ये खुदा का फजल है उस हम पर कि हम अपनी बिल्डिंग में इंग्लिश में भी, उर्दू हिंदी में हम इबादत करते हैं। 2 बजे उर्दू हिंदी में इबादत होती है। तो एड्रेस है हमारे चर्च का हेस्टन एशियन यूनाइटेड रिफॉर्म चर्च, 309 विकरेज फार्म रोड, हेस्टन TW50DR। ये हंसलो स्टेशन के करीब है। आप आइए, हमें ज्वाइन कीजिए और हमारे साथ मिलकर खुदा की इबादत कीजिए। सैटरडे को हम 2 बजे फेयर हिल मेथोडिस्ट चर्च लुटन में इबादत करते हैं। और सैटरडे को इसलिए करते हैं क्योंकि संडे को बिजी होता हूँ, लेकिन हम 7 डे एडवेंटिस्ट नहीं है। मैं बहुत दफा आपको ये बता चुका हूँ कि सैटरडे को बात करने का मकसद यह है क्योंकि ये हमारी चर्च की एक्सटेंशन है हेस्टन चर्च की, तो वहाँ पर हम सैटरडे को बात करते हैं। लेकिन इट्स वन चर्च और 2 डिफरेंट कॉन्ग्रेगेशन। तो हम खुदा का शुक्र करते हैं इस इंतज़ाम के लिए। तो अगर आप सैटरडे को हमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज़रूर आप ज्वाइन कीजिएगा। फर्स्ट जो संडे होता है उस पर हम पाकशा की रस्म अदा करते हैं, तो आप उस रस्म में भी शामिल हो सकते हैं। सैटरडे को जो फर्स्ट सैटरडे होता है महीने का, लुटन में हम पाकशा की रस्म अदा करते हैं। तो इफ़ यू आर लिविंग अराउंड देयर इन लुटन और इन बेडफोर्ड और मिल्टन कीन्स, सो यू आर वेलकम। आप आइए और हमारे साथ मिलकर के बात कीजिए। तो आज के लिए जो हमारे पास सबक है, जो हम बिरद खुदाम के पाक कलाम में से तिलावत करने को है, मुकद्दस मत्ती का इंजीली बयान, उसका 25 बाब 31 आयत से 46 आयत तक खुदाम का पाक कलाम मैं आपके लिए तिलावत करूंगा। Gospel according to Saint Matthew, chapter 25, verse 31 to 46। खुदावन का जिंदा, मोतबर, लाखता, ला तब्दील पाक कलाम सुनिए। जब इब्ने आदम अपने जलाल में आएगा और सब फरिश्ते उसके साथ आएंगे,
तब वो अपने जलाल के तख्त पर बैठेगा और सब कौमें उसके सामने जमा की जाएंगी, और वो एक को दूसरे से जुदा करेगा, जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से जुदा करता है, और भेड़ों को अपने दाने और बकरियों को बाएं खड़ा करेगा। उस वक्त बादशाह अपनी दाहिनी तरफ वालों से कहेगा, आओ मेरे बाप के मुबारक लोगों, जो बादशाही बनाए आलम से तुम्हारे लिए तैयार की गई है, उसे मेरास में लो। क्योंकि मैं भूखा था, तुमने मुझे खाना खिलाया, मैं प्यासा था, तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेसी था, तुमने मुझे अपने घर में उतारा, नंगा था, तुमने मुझे कपड़ा पहनाया, बीमार था, तुमने मेरी खबर ली, कैद में था, तुम मेरे पास आए। तब रास्तबाज जवाब में से कहेंगे, आए खुदावन, हमने कब तुझे भूखा देखकर खाना खिलाया या प्यासा देखकर पानी पिलाया? हमने कब तुझे परदेसी देखकर घर में उतारा या नंगा देखकर कपड़ा पहनाया? हम कब तुझे बीमार या कैद में देखकर तेरे पास आए? बादशाह जवाब में से कहेगा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि चूंकि तुमने मेरे इन सब से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ ये सलूक किया, इसलिए मेरे ही साथ किया। फिर वो बाईं तरफ वालों से कहेगा, आए मलाउनो, मेरे सामने से उस हमेशा की आग में चले जाओ जो इब्लीस और उसके फरिश्तों के लिए तैयार की गई है। क्योंकि मैं भूखा था, तुमने मुझे खाना ना खिलाया, मैं प्यासा था, तुमने मुझे पानी ना पिलाया, परदेसी था, तुमने मुझे घर में ना उतारा, नंगा था, तुमने मुझे कपड़ा ना पहनाया, बीमार और कैद में था, तुमने मेरी खबर ना ली। तब वो भी जवाब में कहेंगे, आए खुदावन, हमने कब तुझे भूखा या प्यासा या परदेसी या नंगा या बीमार या कैद में देकर तेरी खिदमत ना की? उस वक्त उनसे जवाब में कहेगा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि चूंकि तुमने इन सबसे छोटों में से किसी एक के साथ ये सलूक ना किया, इसलिए मेरे साथ ना किया, और ये हमेशा की सजा पाएंगे, मगर रास्तबाज हमेशा की जिंदगी की। खुदावन के खूबसूरत पाक कलाम के पढ़े, सुने और समझे जाने पर खुदावन की बरकत हो। आमीन। आइए हम खुदावन की सताइश करते हैं और अपने आप को खुदावन का कलाम सुनने के लिए तैयार करते हैं।
تو میری خوشی ہے تو میرا مسا ہے تو میری قوت ہے. یہ خوبصورت گیت آپ سن رہے تھے جی ہیسٹن ایشین یونائٹڈ ریفارم چرچ اور لوٹن کی کانگریگیشن کے ساتھ مل کر ہم تمثیل پر غور کر رہے ہیں. آئیے آج کی اس تمثیل کے لیے، اس سبق کے لیے خدا ان کے پاک کی رحمت چاہیں. آئیے ہم دعا مانگیں. خدا سچ میں تو ہمارا زور ہے، تو ہمارا مسا ہے، تمہاری قوت ہے، تمہاری طاقت ہے. خداوند ہم اسی مسا میں آگے بڑھتے ہیں، تجھ سے رہنمائی چاہتے ہیں، تیرے پاک روح کی برکت چاہتے ہیں. تیرا خداوند تمہاری عقلوں کو روشن کر، ہمارے ذہنوں کو کلام کے اس بیج کے لیے تیار کر. تیرا خداوند یہ بیج جب بویا جائے تو بہت سا پھل لائے، بڑی برکت دینا، اپنے لوگوں کے ساتھ ہونا. اور اے پیارا خداوند تو مجھ کمزور ناچیز کے ساتھ ہونا، بڑی برکت دے یسوع کے سندر نام میں، آمین. میں بہت خوش ہوں جی، اس لیے کہ دیکھیں جب آپ کام کرتے ہیں اور اس کی پروگرس جو ہے وہ آپ کے سامنے آتی ہے تو آپ یقیناً خوش ہوتے ہیں. 2 ہفتے پہلے ہم نے اس سلسلے کو جو ہے وہ شروع کیا اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے جو متی کا انجیلی بیان ہے اس میں جو تماثیل ہیں، جو پیرابلز ہیں، اس کو ہم نے آج اسٹڈی جو اس کو ختم کیا اور ابھی ہم اس لاسٹ پیرابل پر ہیں جو کہ متی کے انجیلی بیان میں ہے. میں خدا کا شکر کرتا ہوں آپ لوگوں کے لیے، آپ کی زندگی کے لیے. میں آج صبح جب دعا کر رہا تھا اور کلام کے حصے کے لیے تو میں سوچ رہا تھا کہ دیکھیں قطرے قطرے سے دریا بنتا ہے. تھوڑا تھوڑا بھی جب آپ سیکھتے ہیں تو کتنی برکت ملتی ہے اور یہ چیزیں آپ کے اندر پائل اپ ہوگی. میں ایک بات آپ کو کلام کے پاک کلام کی روشنی میں سکھانا چاہتا ہوں. کلام کبھی بھی بے تاثیر نہیں لوٹتا. یہ کلام جو ہے یہ بند بند اور گودے گودے میں اثر کرتا ہے. جو کچھ بھی آپ سیکھتے ہیں نا یہ آپ کے جو سب کانشیس ہے نا اس میں یہ جیسے ہارڈ ڈسک ہوتی ہے نا کمپیوٹر کے اندر، تو جو کچھ بھی آپ کمپیوٹر پہ یا موبائل پہ آپ اس کو سرو کرتے ہیں تو وہ اس میں سیو ہو جاتا ہے اور اگر آپ کو کبھی ضرورت ہو تو آپ اس کو ریٹرائیو کر سکتے ہیں، آپ اس کو واپس لے سکتے ہیں. یہی ہمارے ذہن کی حالت ہے کہ آپ کے سب کانشیس میں، آپ کے جو لا شعور ہے اس میں یہ چیزیں جو ہے نا یہ ساری سیو ہو جاتی ہیں. 3 حالتیں ہیں انسان کے ذہن کی، کانشیس، سب کانشیس، انکانشیس. تو ابھی ہم کانشیس ہیں جب ہم بات کر رہے ہیں، تو جو سب کانشیس ہے، جو لا شعور ہے، یہ ایک ایسے سمجھے کہ اسٹوریج ہے، اس میں یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ اس میں پائل اپ ہو جاتی ہیں. اس لیے اگر آپ کو دیکھیں کہ کوئی بھی چیز وہ آپ کی میموریز کو کہا جاتا ہے تو وہ آپ کی میموریز میں چلی جاتی ہے. تو جب کوئی شخص کسی فیونرل پہ جاتا ہے تو جب وہ اس باڈی کو دیکھتے ہیں تو ان کو بھی رونا آ جاتا ہے کیونکہ ان کو اپنے عزیز جو ہیں وہ یاد آ جاتے ہیں. تو یہی جو کلام کی جو باتیں آپ سیکھتے ہیں نا یہ آپ کے اندر یہ پائل اپ ہوتی جا رہی ہیں. جب آپ کسی سے بات کریں گے، جب آپ کی کوئی مشکل ہوگی
تو یہ چیزیں جو نا آپ کے ذہن میں آٹومیٹکلی آ جائیں گی کہ ہاں یار یہ چیز میں نے سیکھی تھی، اور آپ اس کا جواب دے سکیں گے. تو آپ بہت ہی بابرکت ہیں. خداوند نے آپ کو اس بات کے لیے اگر وقت دیا ہے تو میں سمجھوں کہ یہ بہت بڑی برکت کی بات ہے کہ آپ کلام کو میرے ساتھ مل کر سیکھتے ہیں، برکت پاتے ہیں. اپنی نیند کو آپ سیکریفائز کرتے ہیں، اپنے دیگر کاموں کو آپ سیکریفائز کرتے ہیں اور خدا کے کلام کو سیکھتے ہیں. ڈونٹ تھنک اباؤٹ ادر ایکٹیویٹیز کہ جی اچھا اس کو میں نے یہ کرنا تھا. آپ وقت پر اٹھتے ہیں، بائبل کو لیتے ہیں، کلام سیکھتے ہیں تو بہت برکت ملتی ہے. میں ابھی جو تمثیل آپ کے سامنے بیان کرنے والا ہوں اس کا تعلق بھی خدا کی بادشاہی کے ساتھ ہے. پچھلے دنوں ہم نے اس بات کو دیکھا جو ہم نے جو توڑوں کی مثال جو دیکھی تھی، پھر 10 کنواریوں کی جو مثال دیکھی تھی. تو all these parables are related to that second kingdom of our Savior Lord Jesus Christ. It's about the eschatology. دوسری جو آمد ہے یسوع کی، پہلی آمد میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایک بچے کی مانند وہ اس چرنی میں پیدا ہوئے، دنیا میں آئے، اور اب وہ ایک بادشاہ کے طور پر جو ہے وہ دوبارہ آنے والے ہیں. تو یہاں پر اس تمثیل میں خداوند کو باصیرت بادشاہ یا ایک منصف کے طور پر ہم دیکھتے ہیں. اور یہ بڑی ہی خاص بات ہے کہ خدا کی جو عدالت کا جو معیار ہے، گاڈ اسٹینڈرڈ آف ججمنٹ، اس کو آپ اس میں آج سیکھیں گے. اس پیرابل کو بہت سارے جو لوگ ہیں وہ پیرابل آف شیپ اینڈ گوٹ اس کا نام بھی دیتے ہیں. میں نے جو لیفلیٹ بھیجا، جو انفارمیشن بھیجی، تو میں نے بھی اس پہ یہ لکھا ہوا تھا پیرابل آف دا شیپ اینڈ گوٹس. جو بکریاں اور بھیڑے ہیں ان کے بارے میں یہ تمثیل ہے. تو ہم ان تمام جو ٹرمینالوجیز ہیں، جو اصطلاحات ہیں، جو یہاں پر میٹافر جو استعمال کیے گئے ہیں، ان کو ہم پہلے دیکھیں گے. اور اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ اس تمام جو تمثیل ہے اس کو آپ بہتر طور پر جو ہے وہ سمجھ سکیں. تو فرسٹ آف آل جو اس کا جو پس منظر ہے یا اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے، دا ہول پرپز آف دس parable is about the second coming of Christ and about the judgment of righteous and unrighteous. جو ناراست ہیں، جو راست باز ہیں، یہ ان کے بارے میں، ان کی عدالت کے بارے میں یہ تمثیل جو ہے یہ خداوند یسوع مسیح نے بیان کی. اور دوسری بات یہ کہ یہ خداوند کی آمد ثانی جو ہے یہ اس کے بارے میں، اس کی دوسری آمد کے بارے میں یہ تمثیل جو ہے اس کا مقصد ہے سکھانے کا. اس میں جو پہلا جو ہم کردار دیکھتے ہیں، یہ کریکٹر دیکھتے ہیں جو کہ مین کریکٹر ہے، وہ ہے ابن آدم، سن آف مین. خداوند کے مختلف ٹائٹل ہیں اور ان میں سے ایک ٹائٹل جو ہے وہ ابن آدم ہے. اب ابن آدم کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ خداوند یسوع المسیح کی حلیمی، فروتنی اور انکساری کا اظہار ہے. سن آف مین، he is a son of God. There are two things which are very important. He is a perfect God and perfect human being. وہ کامل خدا ہے اور کامل انسان ہے. When we are saying that he is a son of God, اس کا مطلب یہ ہے کہ we are talking about the divinity of God. خداوند کی الوہیت کی ہم بات کرتے ہیں کہ وہ خدا کا بیٹا ہے. بیٹے کا مطلب ہے نکلا ہوا، وہ اس میں سے نکلا ہے، وہ اس کی ذات کا پرتو ہے. We are not talking about the physical son, but we are talking about the spiritual sonship. کہ اس میں اس کا جو ایسنس ہے، اس کا جو جوہر ہے وہ ایک ہے. خدا پاک روح اور خدا بیٹا اور خدا باپ، ٹرینٹی کو ہم مانتے ہیں، تثلیث کو مانتے ہیں. تو یہ خداوند کے جو مختلف القابات ہیں یہ ان کی بات ہے. اور جو ابن آدم کا جو لقب ہے، جو ٹائٹل ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کی جو حلیمی ہے، کامل انسانیت ہے، یہ اس کو ظاہر کرتا ہے کہ وہ دل کا فروتن ہے. اینڈ ہی از آلسو ریپرزینٹنگ آل دا ہیومن بینگ ان دا پریزنس آف ہز ہیونلی فادر. تو یہ ہماری نمائندگی ہوتی ہے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ ابن آدم، کیونکہ وہ داؤد کی نسل سے ہے، وہ ابن داؤد بھی اس کو کہا گیا ہے. تو اس کے بعد جو دوسرا جو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں، ایک کریکٹر آپ کہہ لیں یا ایک میٹافور جو ہے، فرشتگان، اینجلز، خداوند کے جو فرشتے ہیں
ان کو ہم دیکھتے ہیں، جو خدمت گزار روحیں ہیں ان کو ہم دیکھتے ہیں. آل نیشنز، تمام قومیں، سب قومیں اس کے سامنے جمع کی جائیں گی. There's a beautiful word in Greek languages about the ethnicity. From all the nations, from all the countries, people are representing in this place. تمام لوگ، تمام طرح کی قومیں، تمام لوگ جو ہیں وہ وہاں پر اکٹھے ہوں گے. تمام امتیں اگر میں کہوں تو وہ زیادہ بہتر لفظ ہوگا. پھر ہم شیپرڈ دیکھتے ہیں، چرواہے ہیں، اور لکھا ہے کہ اور وہ بھیڑوں کو اپنے دانے بکریوں کو بائیں طرف اکٹھا کرے گا. اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو اس وقت بادشاہ اپنے دانی طرف والوں سے کہے گا، آؤ میرے باپ کے مبارلوں کو، جو بادشاہی بنا عالم سے تمہارے لیے تیار کی گئی اسے میراث میں لو. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو خدا کے فرشتے ہیں، جو چرواہے ہیں، ان کا ذکر ہے. اب یہاں پر جو دو گروہ جو ہیں ان کو ہم دیکھتے ہیں، بھیڑیں، شیپ اینڈ گوٹس، بکریاں. اب بھیڑ جو ہے یہ ریپرزینٹ کرتی ہے خداوند کے لوگوں کو، راست باز. خداوند یسوع مسیح اچھا چرواہا ہے اور ہم اس کی چراگاہ کے لوگ، اس کے ہاتھ کی بھیڑیں ہیں. بکریاں جو ہیں یہ وکٹ جو ہیں، جو شریر ہیں، ان کو ریپرزینٹ کر رہی ہیں. اب اگر ہم دیکھیں جو بھیڑ جو ہے اس کی نیچر کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. انوسینٹ، وائلنٹ نہیں ہوتی، ڈپینڈ کرتی ہیں دوسروں پہ کہ ان کو کھانے کے لیے دیں. اور بکریاں جو ہوتی ہیں وہ جو چاہیں کھاتی ہیں، اور اچھلنا کودنا، ادھر ادھر بھاگنا اور چرواہوں کو تنگ کرنا. تو میرا تعلق کیونکہ راولپنڈی سے ہے، اور وہاں پر ہم ان کو کہتے ہیں چھوٹی چھوٹی جو بکریاں ہوتی تھیں ان کو کہتے ہیں پہاڑی بکریاں، ہے نا. وہ جو پہاڑی بکریاں ہوتی تھی نا وہ اچھلتی کودتی پہاڑوں پہ چڑھ جاتی ہیں. اور یہ وہاں کا ایک کام جو لوگ مری کے علاقے میں ہیں اور جو اس طرح پہاڑی علاقے میں ہیں، تو وہ جو بکریاں پالتے ہیں ان کو پتا ہے کہ بکریوں کو سنبھالنا بڑا مشکل ہوتا ہے. اور بھیڑیں بھی ہیں، ان کو بھی سنبھالنا بڑا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ چرواہے کو بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، ان کو قابو میں رکھنا، ان کو ان کی حفاظت کرنا، کیونکہ وہ میں نے بتایا نا کہ وہ ڈپینڈ کرتی ہیں شیپرڈ پہ، چرواہے پہ. لیکن بیسیکلی جو بھیڑ ہے وہ ایک انوسینٹ اینیمل جو ہے اس کو کنسیڈر کیا جاتا ہے. تو بہرحال یہ مختلف جو یہاں پر میٹافر جو استعمال کیے گئے ان کی میں بات کرتا، تو فرشتے خداوند کی خدمت کرتے ہیں اور ان کا یہاں پر ذکر ہے. اب منظر کیا ہے جی؟ ذرا تھوڑی سی منظر کشی کر لیں جی. اس کو سارے آپ اس تمثیل کی اگر اس کو ہم ڈراماٹائز کریں تو منظر جو ہے وہ کیا ہے کہ جو بادشاہ ہے، جو ابن آدم ہے، یہ کہ وہ اپنے جلال میں آئے گا اور سب فرشتے اس کے ساتھ آئیں گے، تب اپنے جلال کے تخت پر بیٹھے گا. تو جیسس کرائسٹ وی کین سی ہم ایز اے جج، وہ اپنی ججمنٹ سیٹ پہ جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کو عدالت کا تمام اختیار جو ہے وہ دیا گیا ہے، کیونکہ وہ حلیم اور فروتن تھے. اور ہم فلپیوں کے خط میں اس بات کو دیکھتے ہیں کہ اگرچہ وہ خدا کی صورت پر تھا، اس نے اسے قبضے میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا، بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا اور خادم کی صورت اختیار کی اور موت، بلکہ صلیبی موت گوارا کی. اور اس کی وجہ سے وہ نام بخشا گیا سب ناموں سے اعلیٰ ہے، تاکہ ہر ایک گھٹنا اس کے آگے ٹکے. تو خداوند یسوع مسیح جو ہیں وہ باسط جج یہاں پر ہم ان کو دیکھتے ہیں. اور دس از اے لاسٹ ججمنٹ، فائنل سیپریشن آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. تو وہاں پر وہ بھیڑوں کو بکریوں سے جو ہے وہ الگ کر دیتا ہے کہ اچھا جی آپ جو بھیڑے ہیں وہ رائٹ سائڈ پہ آ جائیں اور جو بکریاں ہیں وہ لیفٹ سائڈ پہ چلی جائیں. اور وہ ایک منصف کے طور پر یہ کام کرے. اور یہ جو عدالت ہے یہ عالمگیر عدالت ہے، یونیورسل ججمنٹ ہے. یہ نہیں کہ یہ ایک خاص خطے کی عدالت ہو رہی ہے، بلکہ یہ ایک یونیورسل جب، کیونکہ لکھا ہے کہ سب قومیں اس کے سامنے جمع کی جائیں گی. میں جب ان باتوں کو دیکھتا ہوں تو میں سوچتا کہ پتہ نہیں لوگ کیوں نہیں اس بات کو سمجھتے، وہ جو لوگ خدا یسوع مسیح کو نہیں مانتے. ہمارے مسلمان جو دوست ہیں، بھائی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی اچھا جی جب قیامت ہوگی تو حضرت عیسیٰ آئیں گے اور سیڑھی لگائی جائے گی اور پتہ نہیں فوق الفطرت باتیں.
کہ جی اچھا جی وہ سیڑھی جو ہے وہ پھر لگے گی، اور پھر جو حضرت عیسیٰ ہیں وہ نماز کو لیڈ کریں گے اور سب جو اس کے پیچھے جو ہے نماز ادا کریں گے. تو بات پھر وہی ہے کہ بیسیکلی ہی از اے لیڈر، ہے نا. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، لشکروں کا خداوند ہے، اور انہوں نے جو ہے وہ عدالت کرنی ہے. عدالت کا سارا اختیار جو ہے وہ اس کے پاس ہے. تو عزیزو، ہمیں جو ایک سٹینڈرڈ ہے ججمنٹ کا، اس کو یہاں پر دیکھنا ہے کہ وہ کیا ہے. وکٹ ہیں جو کہ گوڈس جو کہ ریپرزینٹ کر رہی ہیں شریروں کو، اور جو اچھی بھیڑیں ہیں، خدا کی جو بھیڑیں ہیں، ان کو ہم یہاں پر دیکھتے ہیں. اب یہاں پر جو معیار ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے جی آپ کی جو جنروسٹی جو ہے، آپ کی جو محبت ہے، یہ سب سے بڑا معیار ہے. اس کے لیے میں چاہوں گا کہ آپ ضرور پہلا کرنتیس کا 13 باب پڑھیں، جس کو ہم محبت کی انجیل کہتے ہیں. محبت کی انجیل ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اگر میں آدمی و فرشتوں کی زبانیں بولوں اور محبت نہ رکھوں تو میں ٹھنٹھناتا پیتل اور جھنجھناتی جھاج ہوں. اگر مجھے کل علم کی واقفیت ہو اور میرا علم یہاں تک کامل ہو کہ میں پہاڑوں کو ان کی جگہ سے ہٹا دوں اور محبت نہ رکھوں تو کچھ فائدہ نہیں. تو کرنتھس کی جو کلیسیا تھی بڑی خوبصورت کلیسیا تھی، بڑی ریچ کلیسیا تھی، لیکن ایک چیز کی کمی تھی کہ they were so self-centered. وہ اپنے بارے میں سوچتے تھے. they were not thinking about the other churches. تو پالوس رسول ان کو یہ سکھاتا ہے کہ ایمان، امید، محبت تینوں دائمی ہیں، لیکن افضل ان میں محبت ہے. پہلا کرنتھس کا 13 باب 13 آیت. تو محبت جو ہے یہ یہاں پر معیار ہے. خدا کے پاس ہمارا سارا جو ہے نا وہ ریکارڈ جو ہے وہ ہوگا، اور اس کا جو معیار عدالت کا وہ یہ ہے کہ ہم دوسروں کے ساتھ کیسے برتاؤ کرتے ہیں. It's all depend upon our attitude, our relationship, our service towards other human being. خلیل جبران بڑے ہی خوبصورت فلاسفر، ان کو 20th سینچری کا پروفٹ کہا جاتا ہے. ملک فلسطین سے ان کا تعلق. تو انہوں نے بڑی خوبصورت کتب لکھی ہیں، اور کسی دور میں جب میں اسکول میں تھا اور مجھے کسی نے یہ بک دی خلیل جبران کی، تو پھر میرا شوق بڑھا اور میں نے ان کو پڑھا، اور واقعی بڑی خوبصورت انہوں نے باتیں جو ہیں وہ تحریر کی ہیں. خلیل جبران یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم خدا سے محبت کرتے ہیں، اور وہ انسان جو ہمیں نظر آتے ہیں ان سے ہم محبت نہیں کرتے، تو کیا فائدہ ہے؟ جس خدا کو ہم دیکھ نہیں پاتے اس سے ہم محبت کے دعوے کرتے ہیں، اور جن انسانوں کو ہم دیکھتے ہیں جو ہمارے سامنے مر رہے ہیں، بھوکے ہیں، ننگے ہیں، پیاسے ہیں، قید میں ہیں، جن کو تیمارداری کی ضرورت ہے، ان کے بارے میں اگر ہم کوئی محبت نہیں رکھتے، سوچتے نہیں ہیں، تو ایسے دعوے کرنے کا کیا فائدہ ہے کہ جی ہم خدا سے بڑی محبت کرتے ہیں. ادر عنایت ہم کی بڑی خوبصورت یہ پنجابی کی جو نظم ہے، اشعار ہے کہ بندیاں کولوں پاٹے پاٹے رہندے نے، بندیاں کولوں پاٹے پاٹے رہندے نے، جڑے رب نو جفے پاپا بہندے نے. انسانوں کے ساتھ پیار نہیں ہے، اور خدا کے ساتھ وہ بڑا پیار ہے جی میرا. نمازیں پڑھنا، ہدیہ جات دینا، زکوٰۃ دینا، دیگیں چڑھانا، قربانیاں گزارنا، لیکن انسانوں کے ساتھ کوئی محبت نہیں. خداوند یسوع المسیح نے 2 بڑے حکم دیے. انہوں نے کہا ساری شریعت کا لبے لباب جو ہے نا وہ ان 2 حکموں پر ہے. پہلا حکم یہ ہے کہ تو خداوند اپنے خدا سے اپنی سارے دل، اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل اور اپنی ساری قوت کے ساتھ محبت رکھ. اور اس کی مانند دوسرا حکم یہ ہے کہ اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھ. اب یہاں پر جو ایک غلط فہمی جو ہے اس کو میں دور کرنا چاہتا ہوں
یہ مت سوچے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کی نجات جو ہے وہ نیک اعمال کی وجہ سے ہے، نہیں، یہ آپ کے ایمان کا اظہار ہے، راست باز ایمان سے زندہ رہے گا۔ لیکن یعقوب یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کا بھائی جو ہے وہ بھوکا ہے اور آپ کا بھائی ننگا ہے، بہن ننگی ہے، بھوکے ہیں، اور آپ ان کو کہیں جا کھا پی سیر ہو، وہ کہتا ہے کہ ایسا ایمان مردہ ہے، بغیر ایمان کے ایمان جو ہے وہ مردہ ہے۔ ہم اس لیے نیک کام نہیں کرتے کہ ہم نیک کہلائیں، میری بات پر غور کیجیے گا، ہم اس لیے نیک کام نہیں کرتے کہ لوگ ہمیں نیک جانیں یا نیک کہیں، بلکہ ہم اس لیے نیک کام کرتے ہیں تاکہ خداوند کے نام کو جلال ملے۔ اب یہاں پر اس تمثیل میں، یہاں پر خداوند یسوع مسیح جب بات کرتے ہیں تو وہ جو لوگ ان کے سامنے کھڑے ہیں دانی طرف والے، دوز آن دا رائٹ ہینڈ، کہتا ہے کہ آؤ میرے باپ کے مبارک لوگوں، جو بادشاہی بنائے عالم سے تمہارے لیے تیار کی گئی تو اسے میراث میں لے لو۔ اس کی وجہ اب کیا ہے کہ بادشاہی میں داخل ہونے کی جو وجہ جو بیان کر رہے ہیں خدا یسوع مسیح، اور وجہ یہ ہے، وہ کہتا ہے کہ بھی اس لیے کہ دیکھو میں بھوکا تھا تم نے مجھے کھانا کھلایا، میں پیاسا تم نے مجھے پانی پلایا، میں پردیسی تھا تم نے مجھے اپنے گھر میں اتارا، ننگا تھا تم نے مجھے کپڑا پہنایا، بیمار تھا تم نے میری خبر لی، قید میں تھا تم میرے پاس آئے۔ تو یہاں پر جو ایک ہم دیکھتے ہیں کہ لاسٹ ججمنٹ ہے، اور جج جو ہے وہ وہاں پر ان کے ساتھ جب مخاطب ہے تو خداوند یسوع مسیح انہیں بتاتے ہیں کہ جو آپ نے سمپتھی، جو آپ نے ہمدردی، جو کمپیشن، جو رحم، جو طرز آپ نے دوسروں پر کیا، that is a result of that compassion and sympathy۔ آپ دوسروں کے ساتھ مہربان رہے، آپ نے ان پر رحم کیا، in result of that here is your reward، کہ یہ بادشاہی آپ کے لیے بنا عالم سے تیار کی گئی ہے، آئیے آپ اس بادشاہی میں شامل ہوں۔ اب لوگ یہ کہیں گے، ان کا جو ریاکشن ہے وہ کہیں گے جی کب ہم نے آپ کو کھانا کھلایا، کب ہم نے آپ کو پانی پلایا، آپ کب بیمار تھے کہ ہم نے آپ کی مزاج پرسی کی؟ خداوند یہ کہیں گے کہ جب تم نے میرے بھائیوں کے ساتھ، ان چھوٹوں کے ساتھ ایسا سلوک کیا تو میرے ساتھ بھی کیا۔ ہیومن بینگ دے آر کریٹڈ ان دا امیج آف گاڈ، اس لیے انسانوں کو قتل کرنا، ان کا خون کرنا، خداوند اس بات سے منع کیا۔ یہ جرم ہے کسی انسان کو مارنا، اس کی جان لینا، بیکاز وی آر ناٹ جج، ہمیں کوئی اختیار نہیں ہے کہ ہم کسی کی جان لیں۔ کہتا ہے بدلہ میں لوں گا، بدلہ لینا میرا ہی کام ہے۔ جب قائن نے اپنے بھائی حابل کو مار دیا، ہم دیکھتے ہیں خدا کہتا ہے کہ زمین سے اس کا خون جو ہے وہ پکار رہا ہے۔ تو خداوند جو ہے وہ ہم سے پیار کرتے ہیں، اور ہم خدا کی صورت اور شبیہ پر ہیں، اس لیے انسانوں کی فکر کرنا، ان سے پیار کرنا، یہ ہم پر لازم ہے۔ پرانے زمانے میں، آج کل تو چیریٹیز اور جو بزنس بن گیا ہوا ہے، لیکن پہلے میں نے دیکھا کہ جو لوگ ہوتے تھے جب ان کے گھر کے دروازے پر کوئی بھی مانگنے کے لیے آ جاتا، کوئی بھی کیسا بھی ہوتا، وہ اس کو کبھی بھی خالی نہیں جانے دیتے تھے۔ یہ خداوند نے ہمیں سکھایا ہے۔ میں ایک دفعہ ایک ڈنر میں تھا، اور وہاں پر ایک چیریٹی کے جو سی ای او تھے وہ بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے بڑے فخر کے ساتھ یہ کہا کہ جی دیکھیں جی، جو ونسٹن چرچل ہیں ان کے بیٹے نے جو ہے وہ مجھے 60,000 جو ہے وہ دیے ہیں۔ تو ایکچولی وہ تھوڑا سا مجھے اپسٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ دیکھیں جی، ہم جو مسلم ہیں ہم بہت زیادہ چیریٹی کر رہے ہیں، تو ہم بہت کام کر رہے ہیں،
تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا ایک بات مجھے بتائیں، آپ تاریخ کو جانتے ہیں؟ کہتے ہیں جی ہاں جی جانتا ہوں۔ میں نے کہا جی آپ قرآن مجید کو پڑھتے ہیں؟ آج پڑھتا ہوں۔ کیونکہ I was the only Christian on that table and most of them, those who are running their charities, they were sitting next to me. تو میں نے انہیں کہا کہ آپ کو پتا ہے کہ سب سے جو بڑی چیریٹی ہے تاریخ میں وہ کس نے دی ہے؟ کہتے ہیں یہ تو آپ نے بڑا عجیب کوشچن کر دیا، بڑا مشکل سوال کر دیا۔ میں نے کہا it's not difficult. It's very historical and evident. And it's very popular verse in the Bible. Gospel according to St. John chapter 3 verse 16. خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا ایک لوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ میں نے کہا brother you are talking about the charity. We know what that mean. تو خداوند نے اپنا آپ دے دیا۔ آپ کیا دے سکتے ہیں کسی کو؟ اور اگر آپ ونسٹن چرچل کے بچوں کی بات کرتے ہیں، they learn from their Bible, from their church. انہوں نے آپ کی مدد کی ہے۔ آپ مجھے بتائیں آپ کتنے کرسچن کو چیریٹی دیتے ہیں، کتنے لوگوں کو آپ سپورٹ کرتے ہیں؟ Think about the Red Cross, think about the Christian Aid and all the other Christian charities. Think about the Samaritan Purse جو وداؤٹ ڈسکریمنیشن وہ سب کی مدد کرتے ہیں۔ پوری دنیا میں کرسچن چیریٹی جو ہیں وہ کس طریقے سے کام کر رہی ہیں۔ خداوند نے سب سے بڑی چیریٹی اس نے اپنے آپ کو دے دیا۔ اس سے بڑی چیریٹی اور کوئی کیا کرے گا؟ خداوند نے کہا کہ اگر تم نے کسی چھوٹوں کے ساتھ کیا تو میرے ساتھ بھی کیا۔ آئے میرے باپ کے مبارک لوگوں، آؤ یہ بادشاہی تمہارے لیے تیار کی گئی ہے۔ غریبوں، مسکینوں، بیماروں، پردیسیوں کی مدد کرنا، یہ ہم یسوع سے سیکھتے ہیں۔ یسوع کا کردار ہمیں بتاتا ہے کہ اس نے ہم پر ترس کھایا، اس نے ہماری مدد کی۔ ہم جو گناہوں کے دلدل میں پھنسے ہوئے تھے اس نے ہمیں اس میں سے نکالا ہے اور ہمیں اپنے خاندان میں شامل کیا ہے۔ It's a wonderful, wonderful charity by our heavenly Father. خداوند ان کو اپروو کرتا ہے، ان کو ریکمینڈ کرتا ہے جو خداوند کے لوگوں کی فکر کرتے ہیں۔ اگر آپ خدا کے لوگوں کی فکر نہیں کرتے، اگر آپ ڈسکریمنیٹ کرتے ہیں کہ نہیں جی یہ تو صرف ہمارے لیے ہے، ہم دوسروں کو نہیں دے سکتے، نہیں کر سکتے، یہ صرف ہمارے لوگوں کے لیے ہے۔ جب پاکستان میں زلزلہ آیا، آپ کو پتا ہے کشمیر اور سارا علاقہ جو ہے متاثر ہو گیا، میں آپ کو ہسٹوریکل جو فیکٹس ہے وہ بتانے لگا ہوں ابھی۔ تو وہ جو دعوے کرتے ہیں نا انسانیت کے، دوستی کے، مساوات کے، میں ان کے بارے میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ ایک خاندان بالا کوٹ سے چلا، راستے میں مختلف کیمپ لگے ہوئے تھے اور وہ آئی ڈی کارڈ دیکھ کر تو لوگوں کو کھانا دے رہے تھے۔ وہ جو کرسچن فیملی تھی جب وہ جاتے تو ان کو کہتے جی آپ اپنا آئی ڈی کارڈ دکھائیں، تو جب وہ آئی ڈی کارڈ دکھاتے تو اس پہ نام کرسچن لکھا ہوا تھا، تو انہوں نے کہا جی سوری جی ہم آپ کو کھانے نہیں دے سکتے، یہ صرف مسلم کے لیے ہے۔ They travel all the way from بالاکوٹ to ایبٹ آباد، وہاں پر کلندر آباد آئے اور وہاں پر انہوں نے جا کر کرسچن ہاسپٹل میں جا کر تو انہوں نے کھانا کھایا۔ میرا اپنا پرسنل ایکسپیرینس ہے، رسول نگر میں خدمت کرتا تھا، وہاں سے ہم علی پور چٹھا آ رہے تھے جو ہیڈ آفس تھا، میں، میری مسز اور میرا بیٹا اس کو چھوٹا تھا، لیس دین 1 year old۔ اس کو پیاس لگی اور میں نے اسی کراس پہنی ہوئی تھی، تو بس وہاں پہ تھوڑی دیر کے لیے رکتی تھی، وہ گاؤں کا آخری سٹاپ تھا رسول نگر کا۔ تو لویزا جو ہے میری وائف جو ہے وہ پانی لینے کے لیے گئی ہوٹل پہ، تو اس نے پوچھا جی آپ کون ہوتے ہیں؟ اس نے کہا جی کیا مطلب ہے؟ تو اس نے کہا ہم مسیحی ہیں، ہم کرسچن ہیں۔ تو اس نے کہا سوری میں آپ کو پانی نہیں دے سکتا۔
اسے پانی نہیں دیا، ویزا واپس بس میں اسے پانی نہیں دیا، لوگ بیٹھے تھے، نو بڈی ریز دیئر وائس کہ یہ زیادتی ہے. وہاں سے بس چلی اور جب ہم راستے میں آئے تو وہاں پر ایک ہینڈ پمپ تھا، ایک برج تھا، مجھے پتا تھا کہ وہاں پہ ہینڈ پمپ ہے کیونکہ میں وہاں پہ موٹر سائیکل پہ آیا جایا کرتا تھا. تو میں نے بس والے کو کہا یار یہاں پہ بس روکنا، تو میں گیا اور وہاں سے میں نے اپنے بیٹے کو ہینڈ پمپ سے پانی پلایا. اب آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ ڈسکریمنیشن، مارجنلائز کرنا لوگوں کو ڈپرائیو کرنا. ایک خاندان جو کہ اسی طرح سیلاب زدہ تھا، بے گھر ہو گئے. میں ان دنوں میں گیا ہوا تھا پاکستان اور وہ گھر ڈھونڈے تو گھر نہیں کو دے رہا تھا. تو وہاں پر میں ایک جو فوٹوگرافر تھے ان کے پاس میں گیا، ان کے پاس گھر اویلیبل تھا. تو ان کو میں نے کہا کہ جی آپ مہربانی کر کے یہ گھر جو ہے ان کو دے دیں. تو بڑی مشکل سے اس نے ان کرسچن فیملی کو جو ہے وہ گھر دیا. عزیزو، اگر ہم ایسا رویہ رکھیں گے، لوگوں کو مارجنلائز کریں گے، لوگوں کو ڈسکریمنیٹ کریں گے، اور یہی پرابلم تھی جوش کی کہ وہ غیر قوموں کو دھتکارتے تھے، ان کی فکر نہیں کرتے تھے. اور خداوند نے جو نیک سامری کی جو مثال دی کہ جس نے وہ شخص جو کہ زخمی تھا، ڈاکو نے اسے مارا، دھواں چھوڑ کر چلے گئے، سامری آیا اور اس نے اس کو اٹھایا، اپنے جانور پر لادا اور اس کی مدد کی. کاہن بھی دے کر گزر گیا، لاوی بھی گزر گیا کیونکہ انہوں نے ہیکل میں خدمت کرنی تھی. تو وہ لوگ جو میں نے پہلے بات کہی ہے کہ بندیاں کو لوگ پاٹے پاٹے رہندے نے جڑے رب نو جپے پاپا بہندے نے. آج ہمارے مذہبی لیڈرز کا بھی یہی حال ہے، چاہے وہ بشپ ہیں، چاہے وہ ماڈریٹر ہیں، چاہے پاسٹر ہیں. they are just thinking about themselves. خداوند کی جو عدالت کا منظر ہے اس کو آپ دیکھیں. خداوند کہتا ہے کہ اگر آپ نے کسی چھوٹوں کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کیا تو میرے ساتھ بھی نہیں کیا. تاریخ بڑی پڑی ہے ایسے لوگوں سے. فرانسس آف اسیسی بہت امیر آدمی تھا. جب اس نے غریبوں کو دیکھا، ان کے حالات کو دیکھا، اس نے ان کے درمیان خدمت کرنا شروع کی. مدر ٹریزا کی مثال ہمارے سامنے ہے. شی واز اے نن، رہبہ تھی. اس نے ریزائن کیا اپنے جاب سے، اپنی جو سینئر تھی اس کے پاس وہ گئی، اسے کہا سوری آئی ڈونٹ وانٹ ٹو کنٹینیو، میں نہیں کر سکتی، ایز اے رہبہ میں کام نہیں کروں گی، تو پلیز میں نو مور نن. اس نے جو سیلری ان کی ملی اس کو، اس سے جا کر وہ پیسہ جو ہے وہ غریبوں میں بانٹ دیا. ایک غریب ملک سے تعلق رکھنے والی اس خاتون نے، خدا کی بندی نے غریبوں میں کام کیا، بچوں میں کام کیا، کوڑیوں میں کام کیا، اور آج لوگ اس کو یاد کرتے ہیں. اس نے یہ نہیں سوچا کہ یہ ہندو ہے، یہ سکھ کا بچہ ہے، یہ مسلمان ہے، یہ کرسچن ہے. نہیں، وداؤٹ اینی ڈسکریمنیشن انہوں نے ان کی خدمت کی. آج آپ دیکھیں کہ جتنے بھی ہمارے انسٹیٹیوشنز ہیں، اسکول ہیں، کالجز ہیں، ہاسپٹل ہیں، ٹیکسلا ہاسپٹل ہے، سیالکوٹ ہاسپٹل ہے، یو سی ایچ ہے، اور بھی جتنے ہاسپٹلز ہیں، سب کے لیے بنیں گے، سب کے لیے بنائے گئے. سب اس سے استفادہ حاصل کرتے تھے. اور مجھے یاد ہے کہ راول پنڈی میں جو سینٹ میری تھا، سینٹ پیٹرک کا، میں نے سینٹ پیٹرک سے تعلیم حاصل کی، اور ہمارے ساتھ ہی ایک اسکول تھا، مسلم ہائی اسکول، مری روڈ پہ، جو لوگ راول پنڈی سے جانتے ہیں. Not even a single Christian was in that school. کہتے نہیں یہ صرف مسلمانوں کے نام ہے مسلم ہائی اسکول. Whereas in the Christian high school in Raja Bazar, there was a large majority of the Muslim, they were studying there. ہمارے جو بورڈنگ ہاؤس ہیں، ہمارے جو ہاسپٹلز ہیں، ہمارے جو اسکول ہیں، اس لیے وہ بلا تفریق خدمت کرتے تھے کیونکہ خداوند کی محبت ان کے اندر تھی. وہ یہ سوچ کر نہیں کرتے تھے کہ جی ہم کسی مذہب کی خدمت کر رہے ہیں، بلکہ وہ یہ سوچ کر خدمت کرتے تھے کہ ہم خداوند کی خدمت کر رہے ہیں. اب یہ جو لوگ ہیں جنہوں نے
بھوکوں کو کھانا کھلایا، جنہوں نے بیماروں کی تیمارداری کی. کہتے خداوند کب ہم نے کب تیری خدمت کی؟ کیونکہ وہ یہ سوچ کر نہیں کر رہے تھے کہ ہمیں کوئی اجر ملے گا. خدا کی محبت ان کے دل میں تھی. If you are serving the humanity with the wrong intention, کہ جی ہمیں باہر سے روپیہ پیسہ مل جائے گا، جی ہمارا نام ہوگا، وہ تو کسی بھی لالچ کے بغیر انہوں نے خدا کے لوگوں کی خدمت کی. وہ سوچتے تھے کہ یہ انسان ہے اور انسانوں کی خدمت کرنا ہم پر فرض ہے. آخر میں ہم اس بات کو دیکھتے ہیں، after this generosity, helping one another، ہم اس بات کو دیکھتے ہیں there is a danger، خطرہ ہے یہاں پر. پہلی تو بات ہے کہ ان کو الگ کر دیا گیا، راست بازوں کو اور شیروں کو الگ کر دیا گیا. بھائی مقدس میں ہم دیکھتے ہیں لوکا کے انجیل 16 باب 26 آیت، وہاں پر ہم لازر کی اور دولت مند کی تمثیل کو ہم دیکھتے ہیں، سٹوری کو، کہ لازر جو ایک ناسوروں سے بھرا ہوا تھا، اور ایک دولت مند جو کہ عیش و عشرت کی زندگی گزارتا تھا، اور لازر جو غریب، وہ ٹکڑے جو کتے کھاتے تھے ان سے وہ کھاتا تھا. جب دونوں مر گئے تو لازر باپ ابراہیم کی گود میں گیا، اور جو دولت مند تھا وہ اذیت میں تھا. اور کہا گیا کہ میرے بھائیوں میں سے کوئی جائے، میرے یہاں سے کوئی جائے اور میرے بھائیوں کو بتائے کہ میں یہاں پر اذیت میں ہوں. تو کہا گیا کہ ہمارے اور تمہارے درمیان ایک بہت بڑی دیوار ہے. اب یہ پاسبل نہیں ہے کیونکہ یہاں سے جائے اور ان کو بتائے. شریروں کا انجام جو ہے وہ ہمیشہ کی آنکھ ہے، اور راست باز جو ہے وہ ہمیشہ کی زندگی پائیں گے. بظاہر یہ چھوٹی سی بات لگتی ہے، لیکن یہاں پر جو عذر ہم دیکھیں کہ لوگ کہہ رہے ہیں کب تمہارے پاس ہے، کب تجھے ہم نے کھانا نہ کھلایا. دے آر ہیونگ آرگومنٹ. کب تو قید میں تھا، ہم تیرے پاس نہیں گئے. نیگلیکٹ آف مرسی، نیگلیکٹ آف کمپیشن، سیلف سینٹرڈنس، مہمان نوازی نہ کرنا. ابراہیم کو دیکھیں کہ جب فرشتے اس کے پاس گئے تو اس نے ان کے لیے فوراً کھانا بنوایا، برا ذبح کیا، بکری کا بچہ ذبح کیا، اس نے مہمان نوازی کی. عزیزو، ہمیں خود غرضی سے بچنا ہے، دوسروں پر رحم کرنا ہے. اور یہ جو اسپرچل بلائنڈنس ہے نا، یہ بہت خطرناک حالت ہے. اور روحانی طور پر لوگ اندھے ہیں، وہ اس بات کو نہیں جانتے کہ those who are living around them, they need our compassion, our mercy. ان کو ضرورت ہے ہمارے رحم کی، ہمارے ترس کی. اور ہم اس لیے سب کچھ یہ کرتے ہیں کیونکہ خداوند نے ہم پر رحم کیا، اس نے ہم پر ترس کیا. خداوند کو خوش کرنے کے لیے، نہ کہ آدمیوں کو دکھانے کے لیے، دکھاوے کے لیے، یا لوگوں کو خوش کرنے کے لیے نہیں، بلکہ خدا کو خوش کرنے کے لیے. میری یہ دعا ہے کہ خداوند ہمیں ایسا دل دے، ایسا توفیق دے کہ ہم دوسروں کی فکر کر سکیں. اور خداوند ہمیں یہ کہے کہ آئے میرے باپ کے مبارک لوگوں، آؤ، یہ بادشاہی بنائے عالم سے تمہارے لیے تیار کی گئی ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ خداوند کہے کہ اے ملاؤنو، میرے سامنے سے دور ہو جاؤ اور ہمیشہ کی آگ میں چلے جاؤ جو ابلیس اور اس کے فرشتوں کے لیے تیار کی گئی ہے. خداوند نے وہ آگ ہمارے لیے تیار نہیں کی، لیکن اگر ہم نافرمانی کریں گے، اگر ہم خداوند کی محبت کو دوسروں کے ساتھ نہیں بانٹیں گے، تو وہ جگہ جو ابلیس اور اس کے جو فالن اینجل سے ان کے لیے تیار کی گئی ہے، اس میں ہمیں جانا پڑے گا. اٹس ناٹ گاڈ انٹینشن. خداوند کا یہ ہمارے لیے یہ انتظام نہیں ہے کہ وہ آگ ہمارے لیے لکھا ہے کہ پھر وہ بائیں طرف والوں سے کہے گا آئے ملونو، میرے سامنے سے ہمیشہ کی آگ میں چلے جاؤ جو ابلیس اور اس کے فرشتوں کے لیے تیار کی گئی ہے. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ میں بھوکا تھا، تم نے مجھے کھانا نہ کھلایا، پیاسا تو نے مجھے پانی نہ پلایا، پردیسی تھا تو نے مجھے گھر میں نہ اتارا، ننگا تھا تم نے
مجھے کپڑا نہ پہنایا، بیمار اور قید میں تھا تو انہیں میری خبر نہ دی. Think about all these people, those who are suffering around us. اسے جب میں دل سے آپ کو یہ بات کہنے لگا کہ جب میں اپنی وارڈروب کو دیکھتا ہوں، جب وہ چیزیں جن کا شاید میں حقدار نہیں تھا، جب میں ان چیزوں کو دیکھتا ہوں تو میرا دل جو ہے وہ روتا ہے. بیکاز آئی نو دا سچویشن. میں جانتا ہوں، میں نے سلمز میں کام کیا ہے جہاں پر ایک کمرے میں 8 سے 10 لوگ رہتے تھے، ایک ٹوائلٹ 10 سے 15 فیملیز یوز کرتی تھی، جہاں پر لوگ اخبار میں روٹیاں لے کر آتے تھے اور پیتل کے برتنوں میں دال لے کر آتے تھے، جہاں پر ان کے لیے ایکول اپرچونٹیز نہیں تھی اسکول میں. اگر وہ پڑھ جائیں گے تو صفائی کا کام کون کرے گا؟ جب میں گجرانوالہ میں آرمی چیپلن تھا، مجھے معلوم ہے کہ گاؤں کا جو پرسن ہے، جو آدمی ہے، جو غریب آدمی ہے، وہ پیاز کے ساتھ کیسے روٹی کھاتا ہے. I have seen all these things from my eyes. جب لوگ یہ کہتے ہیں بھائی صاحب آپ why you are concerned about all these people، میں کہتا ہوں کہ میں نے دیکھا ہے، میں جانتا ہوں غربت کیا ہوتی ہے، غریب ہونا کیا ہوتا ہے، بھوکا رہنا کیا ہوتا ہے. میں نے لوگوں کو دیکھا ہے. کیا آپ ایسے لوگوں کے لیے کنسرن ہیں؟ دعا کرنا اچھی بات ہے، لیکن عملی طور پر بھی کچھ کرنے کی ضرورت ہے. ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کر کے اس بات کو ختم کروں گا، ایموشن ہونے. میرے ایلڈر صاحب جو تھے وہ مستری کے ساتھ کام کر رہے تھے، جو مستری تھا اس کے ساتھ کام کر رہے تھے، تو دیوار پر وہ کھڑے تھے، چرچ بن رہا تھا. تو ایک وہاں پر جو سو کالڈ پاسٹر تھے وہ آئے، ان کے ساتھ ان کے حواری بھی تھے. میں ایک سائڈ پہ کھڑا تھا. دے ور سو ایروگینٹ کہ جی ہم پینتیکوسٹل اور یہ وہ غیر زبانیں بولنا، دعائیں اونچی کرنا. تو وہ ایلڈر صاحب کے پاس آئے، انہوں نے کہا جی سلام جی ایلڈر صاحب جی. انہوں نے مجھے سلام کرنا بھی گوارا نہیں کیا. میں نے کہا چلیں کوئی بات نہیں ہے، ہم جی آپ کے لیے دعا کر رہے ہیں، چرچ بن رہے ہیں. انہوں نے کہا جی ہاں جی اسی تہاڈے لیے دعا کر رہے ہیں. ایلڈر صاحب تھوڑے سے جذباتی تھے. میں نے ان کے بارے میں آپ کو بتایا تھا کہ وہ غریب گھرانے سے تھے، ان کے باپ کے پاس پیسے نہیں تھے کہ اس کو پال سکے. تو وہ ایک مسلم چودھری جو تھے ان کے گھر میں پلے بڑے، ان کا نام بھی احمد تھا. تو انہوں نے بڑے پیار سے، بڑے جو نا اطمینان کے ساتھ انہوں نے کہا جناب دعا کرو کہ اٹ چکی اتانو آ جائے، کہ ہاتھ سے کچھ نہیں کرنا، جو دعا کر رہے ہیں عملی طور پر بھی کچھ کریں. صرف یہ کہنا کہ ہاں جی بھائی صاحب ہم دعا کر رہے ہیں، ہاں جی وہاں پہ یہ مشکل ہو گئی ہے، وہاں پہ بچوں کو کھانا نہیں مل رہا، وہاں پر لوگ بھوکے ہیں، وہاں پہ یہ ہو رہا ہے. تھنک اباؤٹ اینڈ ڈو سم تھنگ. عملی طور پر کچھ کریں، کہنے کی حد تک نہیں. اینڈ آئی ایم ریئلی ریئلی تھینکفل ٹو مائی چرچ. میں اپنی کلیسیا کے لیے خدا کا شکر کرتا ہوں کہ انہوں نے اس بات کو سیکھا ہے، اور جب بھی ضرورت پڑی انہوں نے ان بہنوں بھائیوں کو اپنے ساتھ رکھا، ان کو یاد کیا، ان کے لیے آپ نے کپڑے بھیجے، آپ نے ان کے لیے کھانا بھیجا. جب لاک ڈاؤن تھا کورونا وائرس کی وجہ سے، تو ہمیں ان باتوں کو جاری و ساری رکھنا ہے. جو کچھ خداوند نے ہمیں دیا ہے اس میں سے دوسروں کے لیے نکالنا، ان کی فکر کرنا، یہ بہت ضروری بات ہے. So let's join our hands. Let's do something practically. Help the poor, feed the poor, take care of the people, those who are suffering for the sake of gospel. جو خداوند کے نام سے ستائے جاتے ہیں. Those who are less fortunate. جن کے پاس یہ ساری نعمتیں اور برکتیں نہیں ہیں، ان کے بارے میں سوچیں، دعا بھی کریں، عملی طور پر بھی کچھ کریں. خداوند آپ کو برکت دے گا. خداوند آپ کو کہے گا اے میرے باپ کے مبارک لوگوں آؤ، یہ بادشاہی بنائے عالم سے تمہارے لیے تیار کی گئی ہے.
خداوند آپ کو بڑی برکت دے. تھینک یو فار واچنگ بائبل ٹی وی گلوبل. لیٹس پرے. خداوند تیرا شکر، تیری تعریف ہو کہ تو ہم سے بات کرتا ہے. خداوند تو ہم سے پیار کرتا ہے اور تو کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، بلکہ یہ چاہتا ہے کہ سب کی توبہ تک نوبت پہنچے. اے پیار خداوند، ہم اپنی کم مائیگی کا، اپنی کمزوری کا اقرار کرتے ہیں، اپنی خود غرضی کا اقرار کرتے ہیں کہ بہت دفعہ خداوند ہم صرف اپنے بارے میں سوچتے ہیں، دوسروں کی فکر نہیں کرتے. پھر خداوند ہمیں دوسروں کی فکر کرنا سکھا، کیونکہ تو نے ہماری فکر کی. اور اب بھی ہے خداوند، تو کہتا ہے کہ اپنی ساری فکریں مجھ پر ڈال دو کیونکہ مجھے تمہاری فکر ہے. خداوند تو نے اس قدر ہماری فکر کی کہ تو نے اپنا آپ دے دیا. ہم تیرے لہو کی بوندوں کے لیے، تیری قربانی کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں. اس وقت دعا کرتے ہیں تیرے لوگوں کے لیے کہ خداوند تو نے برکت دے، ہمیں دانائی، حکمت اور فہم عطا فرما. خداوند جو لوگ غریب ہیں، مسکین ہیں، بھوکے ہیں، قید میں ہیں، ستائے جا رہے ہیں، خداوند ان سب کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں. خاص طور پر جبکہ پاکستان میں خداوند فلڈ آیا ہوا ہے، یوکے میں خداوند حالات سازگار نہیں ہے. جو لوگ ہیں خداوند معاشی طور پر، فزیکلی، کسی بھی طریقے سے سوشلی خداوند مارجنلائز ہیں، ستائے جا رہے ہیں، مصیبت میں ہیں، ان کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں. خدا میں تیرا شکر کرتا ہوں اپنی کلیسیا کے لیے، ان کے سارے پیشن کے لیے، اس ساری محبت کے لیے جو تو نے ان کے دلوں میں ڈالی ہے. خدا ان دوستوں کے لیے، عزیزوں کے لیے جو دوسروں کی فکر کرتے ہیں، خدا ان تو نے برکت دے. ہم سب کے ساتھ ہو، ہر قدم پر تو ہماری سہایتا کر. تیرے یسوع نام میں یہ دعا مانگتے ہیں، آمین. خداوند اپنا چہرہ آپ پر جلوہ گر فرمائے. خداوند آپ کے بدن، جان اور روح کی حفاظت کرے. آپ کا بلانے والا سچا ویسے کرے گا. اور ہمارا خدا مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت اور شرکت آپ سے لے کر ہمیشہ تک آپ سب کے ساتھ اور دنیا بھر کے مقدسین کے ساتھ ہوتی رہے. آمین. تھینک یو جی. خداوند آپ کو بڑی برکت دے. خداوند آپ کے ساتھ ہو. ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. کل ہم شروع کریں گے جی مرکز کے انجیلی بیان میں جو تماثیل ہیں ان کو شروع کریں گے، اور خداوند چاہا تو آنے والے دنوں میں ہم اس سارے سلسلے کو جو ہے وہ اسٹڈی کریں گے. تو خوش رہیں اور خوش رکھیں. کیپ واچنگ بائبل ٹی وی گلوبل. اور اگر خداوند آپ کے من میں ڈالتا ہے کہ آپ نے اس چینل کو سپورٹ کرنا ہے تو پلیز آپ ضرور کریں. اور خاص طور پر ہماری منسٹری کے لیے، ہمارے چرچ کے لیے آپ ضرور دعا کیجیے. ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں. خدا آپ کو اور آپ کے گھرانے کو بڑی برکت دے. گاڈ بلیس یو. ہیو اے بلیسڈ ڈے.